ان کے سامنے آئے گا کہ ہم نے کہاں کہاں جھوٹ بولا تھا، ان کے سامنے ہوگا کہ ہم نے کون کون سے غلط کام کیے تھے، ہم نے کس کس کی غیبت کی تھی، ہمارے اعمال نامہ کے اندر جس جس کی ہم نے چغلی کی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی، ہم نے جس جس کے ساتھ برا کیا ہوگا وہ ہمارے سامنے ہوگا، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت کتنی شرمندگی کی بات ہوگی، لیکن وہاں شرمندگی سے بچانے والا کوئی نہیں۔ آج وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو سنوار لیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ کیا فائدہ اللہ سے ڈرنے کا؟ اللہ سے ڈرنے کا کیا فائدہ ہے؟ سچی اور سیدھی بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے اعمال اللہ کے ڈر کی وجہ سے درست کر دے گا، تمہارے اعمال سچ بولنے کی وجہ سے درست ہو جائیں گے، اور جتنے بھی تمہارے گناہ ہوں گے، جتنی بھی تمہاری خطائیں ہوں گی، اللہ ان سب کو معاف کر دے گا۔ آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے، ابھی کا وقت ہے، نہیں معلوم دنیا کے بعد کا وقت ہمارے لیے ہوگا، نہیں معلوم یہاں سے کون زندہ سلامت گھر جائے۔ بے شک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بتاؤ تم اپنی زندگی سے کتنی امید رکھتے ہو، کتنا جیو گے؟ کسی نے سال، کسی نے 6 مہینے، کسی 1 مہینہ، کسی نے 1 ہفتہ، کسی نے کتنا، کسی نے کتنا، بڑے بیان کیا، بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو لمبی امید باندھ رکھی، مجھے تو اپنی زندگی سے اتنی امید بھی نہیں کہ جو سانس میں نے باہر نکالا وہ اندر بھی جائے گا، یا جو اندر گیا وہ باہر بھی آئے گا۔ واہ، تم نے تو بڑی لمبی امید باندھ رکھی۔ یاد رکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی کسی بھی پل ختم ہو سکتی ہے۔ آپ نے ہی سنا، پچھلے دنوں دیکھا آپ نے، وہ پچھلے دنوں جو ایک لڑکا، دودھ والے کا لڑکا، یہ آپ کے سامنے ہے، روزانہ وہ اس پر کام کرتا ہے، روزانہ اس مشین کے ساتھ اس کا ہر وقت کا واسطہ تھا، لیکن جب وقت مقرر ہوا تو پھر وہی مشین اس کی موت کا سبب بن گئی۔ کس کو معلوم تھا کہ یہ مشین اس کی موت کا ذریعہ بنے گی، اور کس کو معلوم تھا کہ ابھی یہ دنیا سے جانے والا ہے، دنیا چھوڑنے والا ہے۔ اسی طرح روزانہ ہم اعلانات سنتے ہیں، روزانہ ہی تقریباً اعلان سنتے ہیں، کوئی نہ کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اور معلوم نہیں ہوتا اس آدمی کو، اس شخص کو، کہ میرا وقت آ چکا ہے۔ اسی طرح ہماری بھی موت کا وقت ہمیں معلوم نہیں کب آ جائے۔ ابھی اسی وقت ہمارے پاس وقت موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا سوچ لیں، عزم کر لیں اپنے آپ سے کہ انشاءاللہ ہم وہ عمل کریں گے جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کے محبوب کو پسند ہو۔ ہم ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے جو اللہ کو نہ پسند ہو، اللہ کے محبوب کو نہ پسند ہو، اور ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے جس عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے جو دوسروں کو نقصان دے، دوسروں کی اذیت کا باعث بنے۔ ہم کسی کی تکلیف کا کوئی عمل نہیں کریں گے، اور کوشش کریں گے اپنا بھی بھلا کریں، اور آنے والے ہر آدمی کا ہماری طرف سے بھلا ہو، کسی بھی انسان کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، اور یہی ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سچا مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔
محدثین حضرات نے اس کی وضاحت کے اندر لکھا اللہ کے نبی نے زبان کی بات پہلے کی ہے، زبان کی تکلیف کا ذکر پہلے کیا ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، قول ہے کہ تلوار سے دیا ہوا زخم کبھی نہ کبھی بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا، وہ ہمیشہ زندگی بھر یاد رہتا ہے، ہمیشہ تکلیف دیتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے سوچیں کہ کیا ہمارے اس استعمال سے، ہمارے ان الفاظ سے، ہماری اس گفتگو سے، ہمارے اس لہجے سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے، کیا اس انداز سے کسی کا نقصان تو نہیں ہوگا؟ اگر ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی اور ہم برائیوں سے بچ جائیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، میں ہر ایک چیز سے پاک ہوں، شکل و صورت سے پاک ہوں، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سے پاک ہوں، لیکن اگر میری شکل و صورت ہوتی تو ایسی جیسے انسان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہے شکلوں سے، لیکن ہوتی جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، ہے نہیں، امکان بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے، لیکن اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو لہذا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے انسان، لیکن جب اسی انسان کو، اسی مخلوق کو تکلیف دی جاتی ہے تو اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی مظلوم پر ظلم ہوتا ہے اور وہ بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا میں اللہ کے پاس پہنچتے ہوئے کوئی بھی رکاوٹ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، وہ مظلوم کی فریاد سنتا ہے اور فریاد فوراً پہنچتی ہے بغیر کسی رکاوٹ۔ قرآن پاک میں اللہ نے بارہا تنبیہ کی ہے، ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں دنیا میں وقت گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شفیق اور رحمت للعالمین پیغمبر بھیجا جس نے آ کر ہر ایک عمل ہمیں کرنا سکھایا کہ ہمارا اٹھنا کیسے ہو، بیٹھنا کیسے ہو، چلنا کیسے ہو، بولنا کیسے ہو، کھانا پینا کیسے ہو، سونا کیسے ہو، گفتگو کس طرح سے ہو، اپنوں کے ساتھ رویہ کیسے ہو، غیروں کے ساتھ سلوک کیسا ہو، ہمارا چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کس طرح کا ہو، بڑوں کے ساتھ ہم کس طرح سے پیش آئیں، ہر ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے سکھائی، نماز پڑھ کر سکھائی، حج کر کے سکھایا، زکوٰۃ دے کر سکھائی، عمرہ کر کے سکھایا، قربانی کر کے سکھائی، آپ نے حتیٰ کہ بیت الخلاء میں آنے جانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، آپ نے اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ بھی پڑھ کے سنایا، آپ نے سوتے ہوئے کیا پڑھنا وہ پڑھ کر سنایا، آپ نے کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے وہ کر کے دکھایا، آپ نے کھانا کھانے کے بعد کیا کرنا ہے وہ سکھایا، پانی پینے سے پہلے کیا کرنا ہے وہ سکھایا، پانی پینے کے بعد کیا کرنا ہے وہ سکھایا۔ کوئی ایک موقع زندگی کا، ایک عمل ایسا نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے سکھایا۔ آج سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب نے آ کر پیغام دیا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، لیکن کسی پیغمبر نے ہر ایک عمل کر کے لوگوں کو بتایا اور سکھایا، ایسا نہیں ہوا۔ ہم خوش نصیب ہیں
کہ ہمیں اللہ نے امام الانبیاء میں سے ایک نبی دیا، وہ پیغمبر دیا جو محبوب ہے اللہ کو سب سے زیادہ، وہ پیغمبر دیا جو خاتم الانبیاء ہے، وہ پیغمبر دیا جو رحمت للعالمین ہے، وہ پیغمبر دیا جو اپنے بارے میں نہیں سوچتا، اپنی امت کے بارے میں سوچتا ہے، وہ پیغمبر دیا جو دنیا میں آتے ہی امت کی فکر کر رہا ہے، دنیا سے جاتے ہی امت کی فکر میں ہے، اور کل محشر کے میدان میں بھی جب سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، اس پیغمبر کو اس وقت بھی اپنی امت کی فکر ہوگی۔ ہمیں وہ پیغمبر دیا بڑا شفیق، ایسا کہ اپنی امت کے بارے میں سوچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی امت کو یہ حکم دوں کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ہو سکتا ہے اس عمل سے میری امت مشقت میں آ جائے، تکلیف میں آ جائے، اس لیے میں نے حکم نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 رات تراویح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نہیں آئے، صحابہ انتظار کرتے رہے۔ اگلی صبح آپ نے فرمایا میں صرف اس لیے نہیں آیا، مجھے ڈر تھا کہ یہ فرض نہ ہو جائے اور پھر تم مشقت میں پڑ جاتے۔ ہمیں اللہ نے شفیق نبی دیا، ایسا نبی جو لوگوں کے لیے اسلام لانے کے معاملے میں حریص ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ امت بخشی جائے، گناہوں سے دور ہو جائے، یہ امت اللہ کی محبوب امت، اور یہ وہ پیغمبر ہے جب آخری وقت آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اسرائیل باہر دروازے پہ کھڑا ہو گیا، جبریل اللہ کے پیغمبر سے اجازت لے کر اندر چلا گیا، اللہ کا سلام پہنچایا اور اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ کا پیغام ہے، اسرائیل باہر ہے، وہ فرشتہ جو کسی سے آتے ہوئے پوچھتا نہیں، لیکن اللہ نے بھیجا ہے، پہلے پوچھنا، اجازت مل جائے تو اندر جانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلا لو، وہ آ گیا، ہاں جی اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ آنا چاہیں تو آ جائیں، اگر آپ نے ابھی کچھ رہنا ہو تو رہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل مجھے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ جواب مل جائے، یہ تسلی دے دو کہ میری امت میرے بعد تکلیف میں نہیں ہوگی، اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ جبریل جاؤ جا کر پوچھ کے آؤ۔ جبریل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، یا اللہ تیرا محبوب یہ پوچھ رہا ہے میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر جب تک تیری امت کا آخری آدمی جنت میں نہیں جائے گا تب تک کسی کو بھی جنت میں جانے کی اجازت نہیں۔ ایسا پیغمبر ملا، ایسا شفیق رحمت للعالمین، ہمیں کیوں نہ ایسے پیغمبر کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اس کی اطاعت میں ہمارا ہی اپنا فائدہ ہے۔ چلتے رہو۔ ہم اگر اطاعت نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان، ہمارا گھاٹا، ہمارا خسارہ ہے، کسی کا بھی نقصان نہیں ہے، اس پیغمبر کا بھی نقصان نہیں ہے، لیکن وہ پیغمبر ہمارا نقصان بھی نہیں چاہتا، ایسا شفیع۔ لیکن ہم ایسے عجیب ہیں کہ جسے اپنی بھی فکر نہیں، اپنا بھی احساس نہیں، اپنا بھی نقصان ہم نہیں دیکھ رہے، نقصان کر رہے ہیں۔ آج وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، اپنے اعمال کو سدھاریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے اس قرآن کے ذریعے۔ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ رحمت ہے ہمارے لیے، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہ رکھو، لوگوں کے بارے میں اچھا خیال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا خیال کرو، اور یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس شخص کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، سبحان اللہ، کہو کہ یہ مومن ہے، سمجھو کہ یہ مومن ہے، اور جو مومن ہو اس کے بارے میں کوئی برا خیال نہ۔ یاد رکھو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور کبھی بھی کوئی بھائی اپنے بھائی کو تکلیف نہیں دیتا، اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بھائی کو مجھ سے پھیلا ہو، میرا بھائی مجھ سے راضی ہو، میرا بھائی مجھ سے خوش ہو۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے بھائی کو ہمیشہ مجھ سے بھلا پھیلا ہو، وہ کبھی بھی اپنے بھائی کا نقصان نہیں چاہتا، کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مجھ سے میرے بھائی کی تکلیف ہو۔ فرمایا اگر ایسا چاہتے ہو تو پھر ان کے بارے میں اچھا خیال، کیوں؟ اگر بدگمانی کرو گے، ان کے بارے میں خیالات آئیں گے تمہیں، تم اس کے بارے میں اگر غلط سوچو گے، ان بعض الظن اسم، ہو سکتا ہے تمہارا خیال غلط ہو، تمہارا گمان غلط ہو، تو تمہارا گناہ ہوگا، وہ تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، جاسوسی نہ کرو، دیکھو مت، پیچھے نہ لگو کہ یہ کہاں جاتا ہے، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، کون سے برے اعمال میں مبتلا ہے، اس کی جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بھی بڑا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی مسلمان بھائی کی اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرو، یہ غیبت۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر جو ہم برائی کر رہے ہیں وہ برائی اس شخص میں موجود ہو تب بھی غیبت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ برائی ہوگی تو غیبت ہوگی، اگر برائی نہیں تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ نے فرمایا کسی کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے؟ فرمایا فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرو گے، تم اس سے نفرت کرو گے۔ واتقوا اللہ، اگر تم نفرت کرو گے تو پھر ڈرو اللہ سے اور غیبت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ان اللہ تواب الرحیم، وہ اللہ تو ایسی ذات ہے جو ہر وقت توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، وہ بڑا مہربان ہے، توبہ کرنے کی دیر ہے، معافی کی دیر نہیں ہے، گناہوں کے مٹنے کی دیر نہیں ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک خراب کر دو گناہوں سے، ایک بار سچے دل سے کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سب معاف کر دیتا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے حدیث قدسی ہے میں سب مٹا دیتا ہوں، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور دل میں عہد کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی بات سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچے گی، ہم تکلیف نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت پیدا فرمائے، اور ہمیں دین کے سبھی نصیب فرمائے، دین پر چلنا آسان فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت